ضروری بات اس حکایت سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو علماء فضلاء اور شیخ الاسلام اور اپنے وقت کے جو اکابرین علماء تھے اس دور کے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دور ہے یا آپ سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں کس طرح علماء دین کو صوفیہ کے لٹریچر سے وابستگی تھی اور کتب صوفیہ اور احوال صوفیہ سے کس قدر علیم اور خبیر تھے اس دور کے علماء حضرات. اور دوسرا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین حضرات، ہم فائد الفاظ شریف کا جو درس ہے اس کو درمیان میں منقطع ہو گیا تھا، چند مصروفیات کی بنیاد پر آپ کے سامنے ہم پیش نہیں ہو سکے. تو چھٹی مجلس تک ہی جو ہم نے آخری مجلس پڑھی ہے وہ چھٹی ہے، اور آج سے ہم جو ہے مجلس ہفتم یعنی 7ویں مجلس واپس سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. دعا کیجئے کہ یہ تسلسل قائم رہے، استقامت کے ساتھ ہم فوائد الفاظ کی مجالس آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں اور مشائخ چشت کی تعلیمات سے آپ کو آشنا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اب ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسی متن کے ساتھ اردو ترجمہ اور پھر آخر میں نتیجہ اور نتیجہ فکر اور فوائد الفاظ کی جو مجلس کے فائدے ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدین 19 ماہ شوال سنہ المذکور بعد از نماز شہادت پائے گوز حاصل شد. سخن در آداب تصوف و اشارات مشائخ و اصطلاحات عیشا افتاد. بر لفظ مبارک راند کے شیخ جمال الدین بسطامی شیخ الاسلام حضرت دہلی رحمۃ اللہ علیہ مراسم اہل صفہ و آداب عیشا نیک و دانستی تا وقت کوزائے آپ در نظر عیشا آوردن کے آنکھ کوزائے چار گوشہ داشت یعنی چار جائے گرفتن داشت. اس سال شوال کی 19ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی. ذکر آداب تصوف اور اشارات مشائخ اور ان کی اصطلاحات کا نکلا. زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جس شیخ جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دارالسلطنت دہلی میں شیخ الاسلام تھے، اہل صفہ کے مراسم اور آداب کو خوب جانتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ ان کے سامنے پانی کا ایک کوزہ لایا گیا اور اس کوزے کے 4 کونے تھے، یعنی پکڑنے کے 4 جگہیں تھیں. بزرگی حاضر بود وہ گفت ایرا کوزائے لقمانی گویند. شیخ جمال الدین بسطامی گفت کہ چرا کوزائے لقمانی گویند. آپ بزرگ شاہ ساکت شد. بعد ازاں شیخ جمال الدین حکایت کرد کہ بزرگی بود اورا شیخ لقمان سرخسی گفتندی رحمت اللہ علیہ مناقب وہ بسیار است. کوئی بزرگ تشریف رکھتے تھے، وہ بولے کہ اسے لقمانی کوزہ کہتے ہیں. شیخ جمال الدین بسطامی نے فرمایا لقمانی کوزہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بزرگ چپ ہو گئے. اس کے بعد شیخ جمال الدین نے قصہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو شیخ لقمان سرخسی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ. ان کے مناقب بہت ہیں. تا از او میارن کے مگر جمعہ از او فوش شد یا شعاری از ظواہر شرع واللہ اعلم. ائمہ آ شہر با احتساب او بیرون آمدن با او گفتن کہ ائمہ شہر می آین تا با تو بحث کنند. شیخ لقمان پرسید کہ سوار می آین یا پیادہ؟ گفتن کہ سوار می آین. زمان شیخ بر دیوار نشستہ بود، دیوار را گفت بفرمان خدای عزوجل رواں شو. چنانچہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ شاید کوئی جمعہ ان سے چھوٹ گیا، یعنی شیخ لقمان سرخسی سے کوئی جمعہ چھوٹ گیا، یا شرع کی ظاہری باتوں میں سے کوئی شعار رہ گیا ان سے عمل کرنے میں، واللہ عالم. اس شہر کے امام نے ان کے احتساب کے لیے نکلے. ان سے کہا گیا کہ شہر کے ائمہ آ رہے ہیں تاکہ آپ سے بحث کریں، یعنی علماء دین آپ سے بحث کرنے آ رہے ہیں کہ شریعت کی کوئی عمل ہے جو آپ سے ساکت ہو گیا. اس متعلق علماء جو ہے شیخ لقمان سرخسی سے بحث کرنے آ رہے ہیں. شیخ لقمان نے پوچھا کہ سوار آ رہے ہیں یا پیدل؟ عرض کیا کہ سوار آ رہے ہیں. اس وقت شیخ ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے. دیوار سے بولے کہ خدائے عز و جل کے حکم سے چل.
دیوار در حال رواں شد مقصود آ کہ این شیخ لقمان وقتی از مریدی کوزۂ آب تلبید مرید کوزۂ پیش آورد هیچ گوشہ و جای گرفتن نداشت. شیخ فرمود کہ کوزہ بباید آورد کہ او را گوشہ باشد و بتما گرفت. مرید رفت و کوزہ با یک گوشہ بساخت و پیش شیخ آورد ہما گوشہ بدست گرفتہ. شیخ تبسم کر و گفت ای گوشہ تو گرفتہ ہے من کدام جا بگیرم بر کوزہ دو گوشہ بساز و بیار. دیوار پھر اسی وقت چلنے لگی. جب حضرت شیخ لقمان سرخسی نے دیوار سے کہا کہ چل اس پر بیٹھ کے، تو دیوار اللہ کے حکم سے چلنے لگی. مقصد یہ کہ انہی شیخ لقمان نے ایک دفعہ کسی مرید سے پانی کا کوزہ طلب کیا. مرید نے کوزہ پیش کیا جس میں کوئی کونا اور پکڑنے کی جگہ نہ تھی. شیخ نے حکم دیا کہ ایسا کوزہ لانا چاہیے جس میں کونا پکڑنے کا ہو. مرید گیا اور ایک کوزہ ایک کونے والا بنا کر لایا اور شیخ کے خدمت میں اس طرح پیش کیا کہ اسی کونے کو پکڑے ہوئے تھے. شیخ مسکرائے اور بولے کہ اس کونے کو تم نے پکڑ رکھا ہے، میں کس جگہ سے پکڑوں؟ جاؤ 2 ہتھی کوزہ بنا کر لاؤ. مرید پھر واپس گیا اور 2 ہتھی کوزہ بنا کر پیش کیا. بعض مرید رفت کوزہ با 2 گوشہ بساخت و پیش آورد یک گوشہ با یک دست گرفت و گوشہ دیگر با دست دیگر. بعض شیخ فرمود کہ ہر 2 طرف تو گرفتی من از کدام جا بگیرم برو کوزہ سے گوشہ بساز. مرید رفت کوزہ سے گوشہ بساخت 2 گوشہ بہر 2 دست گرفت گوشہ سوم جانب سینہ خود کرد. شیخ تبسم فرمود و گفت برو کوزہ 4 گوشہ بساز. بعد از مرید ہی چونی کوزہ 4 گوشہ بساخت و بیاورد غرض آکے ای کوزہ را کوزہ لقمانی بسبب ایمانہ گویند. ایک ہتھی ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، پھر واپس گیا اور 2 ہتھی کا کوزہ بنا کر پیش کیا. ایک ہتھا ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہتھا دوسرے ہاتھ سے. شیخ نے پھر کہا کہ دونوں طرف سے تم نے پکڑ رکھا ہے، میں کس طرف سے پکڑوں؟ جاؤ 3 ہتھی کوزہ بنا کر لاؤ. مرید گیا اور 3 ہتھی کوزہ بنا کر لایا. 2 ہتھے اپنے ہاتھوں میں رکھے اور تیسرا اپنے سینے کی طرف کیا. شیخ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ 4 ہتھی کوزہ بنا کر لاؤ. اس کے بعد اس مرید نے اسی طرح 4 ہتھی کوزہ بنا کر پیش کیا. غرض یہ کہ اس کوزے کو لقمانی کوزہ اسی سبب کہا جاتا ہے. تو یہ مجلس ہفتم مجلس جو ہے 7ویں مجلس جو ہے اس کا اختتام ہوا، اور اس کے نتیجہ فکر اور اس کے جو فوائد ہیں اس میں سب سے ضروری بات اس حکایت سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو علماء فضلاء اور شیخ الاسلام اور اپنے وقت کے جو اکابرین علماء تھے اس دور کے، جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دور ہے یا آپ سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں کس طرح علماء دین کو صوفیہ کے لٹریچر سے وابستگی تھی اور کتب صوفیہ اور احوال صوفیہ سے کس قدر علیم اور خبیر تھے اس دور کے علماء حضرات. اور دوسرا یہ کہ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کی شریعت کی پاسبانی کتنی مضبوط ہونی چاہیے. جب صوفیہ شریعت سے جو کوئی بیگانہ ہو جاتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی ظاہری اعمال پر عمل نہیں کرتا ہے جو شریعت میں ہمارے اوپر جسے مکلف بنایا گیا ہے، تو پھر وہ صوفی نہیں رہتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر دور میں محتسبین علماء کی ایک جماعت رہی جنہوں نے صوفیہ پر نقد کیا، ان پر احتساب، ان پر گرفت کرنے کی کوشش کری شریعت کے حوالے سے. اگر ان کے مقابلے میں کوئی ایسی اختلافی بات صوفیہ کے ذریعے ان کے مقابلے میں پیش آ جاتی تھی، ایسا عمل جو ان کے نزدیک مختلف فی تھا، تو صوفیہ پر وہ احتساب کرتے تھے، تنقید کرتے تھے. صوفیہ ان کو بسا اوقات، اکثر اوقات تو دلیل ظاہر سے ہی چپ کرتے تھے، یعنی جو ان کا صوفیہ کا ایک جو علم ظاہر کا جو حصہ ہے اس کے ذریعے قرآن و حدیث اور ائمہ دین کے اقوال کے ذریعے، اجماع اور قیاس کے ذریعے علماء کرام کو جواب دیتے تھے. جو عمل وہ ان سے صادر ہوتا ہے یا جو عمل و معمولات صوفیہ کے ہوتے ہیں یا جو ان پہ تنقید کی گئی ہے، اسے دلیل نصین یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے تھے. یا بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار علماء کو خاموش کرنے کے لیے کشف و کرامت و تکشف کا، یعنی کشف و کرامت کا کو اپنا وسیلہ بناتے تھے، اور اس کے ذریعے خواری کے عادات کے ذریعے
उलमा को चुप करते थे, साकित करते थे, ताकि वो दलील बातिन से भी वाकिफ़ हो जाए और दलील ज़ाहिर से भी वाकिफ़ हो जाए, और जो सूफिया है उनकी हकानियत भी सामने आ जाए। तीसरा ये कि इस शिकायत से ये भी मालूम होता है कि शेख के सामने, शेख वक्त जो आपका पीर है, जिससे आपने इरादत लगाई है, उनके सामने आप किस तरह जानो तलम्मुज़ी हासिल करनी चाहिए, किस तरह आपको आदाब मलहूज़ रखने चाहिए, और किस तरह उनके हर कहे हुए फरमान पर आमन्ना और सद्दकना कहना चाहिए। शेख के सामने आदाब, शेख की मुलाजिमत, शेख की इत्तिबा कामिला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कामिला तक पहुँचाती है। आपके सामने और आपके फरमुदात और आप पर नाजिल हुई शरीयत का आदाब और उसके पास व लिहाज को सिखाती है। शेख का अपने किस तरह आदाब बजा लाना चाहिए, इस हिकायत में बयान किया गया है। आखिर में जो लुकमानी कूज़े से आया, साबित हुआ है कि 4 मरतबा मुरीद को भेजा और चारों मरतबा बग़ैर चूमो चरा, बग़ैर किसी गुफ्तनी के, वो शेख के मुरीद थे लुकमान सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह के, वो कूज़ा बनाकर लेकर आए चारों मरतबा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।